جناب جیسے کہ آپ جانتے ہیں جاوا جیلم انٹرنیشنل میڈیا ہیومن رائٹ کونسل آف پاکستان جناب ہم ڈی سی جو کیپٹن سمیع اللہ صاحب ہیں ان کو آئی مس یو آئی لو یو جناب. انہوں نے جیلم کے لیے جو کیا ہے آج سے پہلے کسی نے ایسے نہیں کیا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ جناب اب جو بھی آئے گا کوئی ہمارے جو ہے نا ان سے یہ اچھا آنا چاہیے اور اچھا آنا چاہیے کہ جو اپنے جیلم کے لیے نا ہمارے لیے جیلم کی عوام کے لیے اچھا ہو, اور ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. ہاں جی, تو کہتے ہیں نا شعر ایک کہ کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے محفل کا رنگ وہی ہے, ساقی کی نوازش جاری ہے, مہمان بدلتے رہتے ہیں. جیلم والے ہم جناب ہم مہمان نواز ہیں, انشاءاللہ جو بھی آئے گا ہم ان کو عزت دیں گے. ہیں جی, تو ہمارے جناب جو بھی آ رہا ہے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں, جو بھی ڈی سی جیلم آ رہا ہے. اور ہمارے ساتھ سرپرست اعلیٰ ہیں جناب ہمارے جو انٹرنیشنل میڈیا ہیومن رائٹ کونسل آف پاکستان کے جناب. تو جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم ڈی سی جیلم جناب سمیع اللہ فاروق صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ اس ہمارے بیٹے نے واقعی اپنی سروس کا حق ادا کر دیا, اور کہتے ہیں کہ بلبل نے بند کر ان کے لیے ہم دعا گو ہیں. اور ماشاءاللہ ایک طرف تو ماشاءاللہ سروس کا مسئلہ ہوتا ہے, آخر اپنی سروس پوری کر کے انسان آتے جاتے ہیں. تو میں اس حوالے سے کہتا ہوں کہ مالی نے پھول توڑا بلبل کو دکھا دکھا کے, بلبل نے باغ چھوڑا آنسو بہا بہا کے. تو آخر میں سمیع اللہ فاروق صاحب کی جو یہاں پہ آخری ملاقات تھی لوگوں سے, انہوں نے ہمیں بھی پریشان کر دیا, اور ان کے جو کلمات تھے جیلم کے لیے ہم بھی فخر محسوس کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ وہ ہمارے پاس رہے. اور انہوں نے کہا کہ جیل والوں نے ماشاءاللہ مہمان نوازی کا حق ادا کر دیا ہے, اور جیلم کے لوگ جو ہیں وہ قابل تعریف ہیں, سچے اور سچے لوگ ہیں. تو میری یہ جو یادیں ہیں ان کے ساتھ وابستہ رہیں گی ساری زندگی, میں ان کو نہیں بھولوں گا. اور یہ جیلم جو ہے یہ میرا گھر ہے, میں اس کو اپنا گھر سمجھتا ہوں, کیونکہ سروس کا معاملہ ہوتا ہے جیسے ارباب اختیار کا مسئلہ ہوتا ہے, جہاں بھی وہ ٹرانسفر کرتے ہیں ہمیں جانا پڑتا ہے. تو جناب سمیع اللہ فاروق صاحب, ہم بھی ماشاءاللہ جیلم کے لوگ جو ہیں وفادار ہیں, ہم آپ کی نیکی کو سمجھتے ہیں, ہم آپ کی وفاؤں کو سمجھتے ہیں, اور اللہ پاک کے فضل سے آپ کی وفاؤں کا صلہ ہمارے پاس ہے. آپ نے جیلم شہر کی خوبصورتی کے لیے بہت اچھے اقدامات کیے, ماشاءاللہ جدید طرز تعمیر کو اجاگر کیا. صفائی کا مسئلہ تھا, اور بھی جیلم کی ڈیکوریشن کا مسئلہ تھا, اور جیلم کی تاریخی اہمیت تھی ایک, جس کو آپ نے بہترین طریقہ سے اجاگر کیا. جب آدمی جیل میں داخل ہوتا ہے تو وہاں پہ بہترین کلمات آپ نے کندہ کرائے, اور ہماری جو یہ بہادروں کی دھرتی ہے اس کو اپریشیٹ کیا. کیونکہ آپ نے ادھر, ہم جب جیل میں داخل ہوتے ہیں تو آپ نے کہا کہ یہ جنگجوؤں کی دھرتی ہے, تو واقعی آپ نے اس کی تاریخی اہمیت کو اجاگر کیا. اور جگہ جگہ پہ ماشاءاللہ جو چیز اس جیلم کی خوبصورتی کے لیے بنتی تھی آپ نے پورے شہر کو خوبصورت کر دیا. تو میرے بھائیوں, میرے عزیز دوستوں, جیلم کے لوگوں, ہم سب لوگ مل کے اس جو مرد کلندر ہے سمیع اللہ فاروق صاحب,
آپ ہم سب مل کے اس کی حیاتی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک سمیع اللہ فاروق صاحب کو لمبی زندگی عطا فرمائے. اور ماشاءاللہ یہ جو بچہ ہے اس میں قدرتی طور پر ٹیلنٹ ہے، یہ کام کرنے والا انسان ہے. اور اگر اسی طرح ہی پورے پاکستان کے جو آفیسرز ہیں یہ اپنے آپ کو اسی طرح ہی سمیع اللہ فاروق سمجھ لیں اور قوم کا خادم سمجھ لیں اور اپنے ملک کا پاکستان کا سچا خادم سمجھ لیں، تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ پورا پاکستان جو ہے اسی طرح صحیح ہو سکتا ہے، لوگوں کی مشکلات حل ہو سکتی ہیں. تو یہی کہتے ہیں کہ کیا ہو نہیں سکتا، جب انسان چاہتا ہے، جب انسان تہیہ کر لیتا ہے، جب انسان کوشش کرتا ہے تو کوئی چیز بھی جو ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ ہر مشکل دی کنجی یارو ہتھ مرداں دے آئی تے جس ویلے کرن مرد نگاواں مشکل روے نہ کائیں. تو بات صرف یہی ہوتی ہے کہ مرد کلندر جو ہوتے ہیں، جو اصل مرد ہوتے ہیں، جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، جو ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے اس ڈیوٹی کو اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں. تو یہی ہمارے خلفائے راشدین تھے، ان کی بھی یہی ڈیوٹی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دیکھیں، حضرت عثمان غنی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں، اور اسی طرح جتنے بھی ہمارے یہ خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو دیکھیں، ان کا موازنہ کریں. انہوں نے اپنی معبود و نماز کو بالکل ریجیکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو کرسی ہے یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کا بستر ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے بھوک سے کوئی کتا بھی اگر مر جاتا ہے تو عمر قیامت کے دن اللہ پاک آپ سے پوچھیں گے. تو یہی بات ہے، جو لوگ یہاں پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں، جن لوگوں کی ڈیوٹی ہے، جو تنخواہیں لیتے ہیں اور اس اپنی ڈیوٹیوں پہ جو صحیح کام کرتے ہیں، تو اللہ پاک بھی ان سے راضی ہوتے ہیں. اور جو لوگ جو ہوتے ہیں وہ منفی سوچ رکھتے ہیں اور ظاہر باطن کو ایک نہیں سمجھتے، ماشاءاللہ ظاہر باطن کو ایک سمجھ کے جو بھی آدمی کام کرے گا اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے جو بھی کام کیا جائے گا اس میں خیر و برکت ہوگی، اور اللہ پاک دنیا میں بھی اس کو احترام سے نوازے گا اور آخرت میں بھی اللہ پاک ان کو عزت و احترام سے نوازے گا. دیکھیں سمیع اللہ فاروق صاحب، انہوں نے ماشاءاللہ 2-3 سال ہمارے جیل میں گزارے ہیں. یہ دیکھیں لوگ ان کی محبت میں دیوانے ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ ہر آنکھ خشکبار ہے کہ کہتے ہیں کہ کتنی محبت والے انسان تھے. اور جب وہ ادھر سے رخصت ہوئے ہیں تو سب لوگ پریشان تھے، ان کو الوداع کیا سب لوگوں نے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اسی طرح ہی جیل میں سمیع اللہ فاروق صاحب جیسے لوگ آئیں، بلکہ ہر شہر میں ایسے لوگ ہوں جو ایک اچھا عزم رکھتے ہوں، جو پاکستان کے خیر خواہ ہوں، جو اپنے شہر کے خیر خواہ ہوں. تو ایسے اگر خیر خواہ ہوں گے تو انشاءاللہ جو ہے کوئی بھی مشکل نہیں رہے گی، کوئی بھی مسئلہ نہیں رہے گا، کوئی بھی پریشانی رہے گی. ہم ان کی درازی عمر کے لیے دعا گو ہیں اور اپنے ملک کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اچھے حکمران ہوں، اچھے حکمران اسی طرح اچھے کام کریں اور ہمارے ملک کی جو تکلیفیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں. صحت کا معاملہ ہے، لوگ پریشان ہیں، بیمار لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، اسپتالوں میں چکر لگاتے ہیں، بہت پریشان ہیں. جن کے پاس پیسہ ہے وہ تو اچھی زندگی گزارتے ہیں، لیکن چھوٹی اکائی جو ہے لوگ پریشان لوگ ہیں ان کے لیے بڑی مشکلات ہیں. خدا رہے ان چھوٹے لوگوں کے لیے کام کریں، یہ غریب لوگ ہیں ان کے لیے کام کریں.
ये जो मखलूक़ात है, जो परेशान हाल है, उनके लिए काम करें। तो इंशाल्लाह जब आप इन लोगों की तकलीफ़ों को मद्देनज़र रख के काम करेंगे, अपने आप को आदिल और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम समझेंगे, तो इंशाल्लाह आप अच्छे मुसलमान अपने आप को समझेंगे और खुलफ़ाए राशिदीन की पैरवी करेंगे, तो इंशाल्लाह कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो सही ना हो सके। क्योंकि हमारा मुल्क इस वक्त परेशानी के आलम में है, बहुत से जो मुश्किलात हैं हमारा मुल्क झेल रहा है, कर्ज़े की दलदल है, उसको भी अल्लाह पाक ख़त्म करे और हमारे सब लोग सुरखरू हों, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ बने, यहाँ पे काम का मसला हो, यहाँ पे दौलत की फरामानी हो, हर बंदा जो है सुख व आराम से सुकून से अपनी ज़िंदगी बसर करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी जी आखिर में जनाब ये कहूँगा मैं, जनाब माशाल्लाह सरपरस्त आला ने माशाल्लाह बहुत अच्छी बात की है, तो आखिर में दुआ मैं दूंगा जी कि अल्लाह हर ज़िले को इस तरह का है जी, जनाब डीसी जो हमारे जो कि कह लें कि रिटायर जनाब समीउल्ला कप्तान साहब जो है ना, हमारे इस तरह के जनाब जो है ना डीसी सब ज़िले को मिलने चाहिए। अल्लाह हमें सब को इस तरह के जो है ना हर ज़िले में डीसी मिल जाए और जनाब हालात जनाब बेहतर हो जाए और हमारी जो ज़िंदगी आसान हो। जनाब सब वास्ते मोहब्बत का पैगाम है। अल्लाह पाक सब नूं सलामत रखे और प्यार मोहब्बत दे। जनाब अब्दुल वहीद जनाब यूनियन सदर टेलर एसोसिएशन इंशाल्लाह लोगों ने मेरे पर इत्मीनान किया और मुझे बिला मुकाबला सदर बनाया और सराज भाई को जनरल सेक्रेटरी बनाया। तो इंशाल्लाह हम उनके एतमाद को पूरा उतरेंगे और जितने भी काम हैं, जितने भी इंशाल्लाह भलाई काम है इंशाल्लाह हम करेंगे और यूनियन को दोबारा जिंदा करेंगे। माशाल्लाह ये जो रवायत है, ये बिला मुकाबला बनने वाली लोगों ने इत्मीनान का इज़हार किया। ये जो है ये सहाबा के दौर की है कि लोग जब जिस पे इत्मीनान करते हैं तो वो उसमें कुछ ना कुछ होता है। तो जनाब आज हम इन दोनों को जनाब सदर और जनरल सेक्रेटरी बनने पर अप्रिशिएट करते हैं। तो माशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये जो अपनी जो इनकी जो तंजीम है, जो जिसके लिए ये जनाब इंशाअल्लाह वो मुफीद साबित होंगे जनाब। तो जनाब इनको मुबारकबाद देते हैं जी। तो जनाब इस पे नारा लगाएं जी, नारे तकबीर, नारे कैमरामैन फोकस तारक मोहम्मद साहब इन्होंने मुबारकबाद के मौके ते केक माशाल्लाह जी माशाल्लाह। जनाब ये इलेक्शन कमिश्नर हैं जनाब और इन्होंने फैसला दे दिया है कि जनाब हम इनको मुबारकबाद देते हैं, ये बिला मुकाबला बन गए हैं। तो ये क्या इलेक्शन कमीशन ने कह दिया जी कि हम उम्मीद करते हैं कि ये जो है ना अपनी तंजीम के लिए अच्छे काम करेंगे जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
चला जी ढोल मारो ढोल भी लगे रे ढोल मारो कितने को हो
जान